اب اپنی زندگی ہی میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اس بدبخت کا کیا بھروسہ۔ مگر اس کے قرض سے ادائیگی کے آثار نظر آتے تب نہ، اس کی شادی تو مسئلہ لانجبل بن کر رہ گئی تھی۔ وہ رشتہ داروں، جان پہچان والوں، حتیٰ کہ رشتے کروانے والیوں تک سے کہہ کر تھک گئی تھی۔ ہزار کوششوں سے کوئی رشتہ آتا، مگر پھر جانے والے پلٹ کر نہ آتے۔ چند ہی سال ان پر منکشف کر چکے تھے کہ جوان بیٹی کا پہاڑ سا بوجھ سرکانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہر جگہ پوری نہیں ہوا کرتی۔ لڑکی کی خوبصورتی سے لے کر اعلیٰ جہیز، خاندان، ذات برادری، ہر شے کو پرکھا جاتا ہے، اور معمولی سے نقص پر بھی رد کر دینے کا اختیار رکھتے ہیں لڑکے والے۔ ایک دور ایسا ہی ان پر بھی آیا تھا، مگر خدا گواہ تھا کہ انہوں نے قصداً کسی لڑکی میں نقص نہ تلاشا تھا۔ گویا طوبہ کا اپنا بویا کاٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا تھا؟ اور وہ جو انہوں نے دھڑلے سے دعویٰ کیا تھا کہ سہولت مرزا کی پینشن میں گزارا کرنے کا، چند ہی دنوں میں پانی بن کر بہہ گیا۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور مرزا صاحب کی پینشن محدود، نہ بل وقت پر ادا ہو سکے، نہ ہی راشن آیا۔ فریزر جوں کا توں خالی رہا، اخبار بند ہو گیا، دادی جان کا پرہیزی کھانا بند ہوا تو طبیعت بگڑ اٹھی بد پرہیزی کے سبب۔ یوں دواؤں کا خرچہ بھی مرزا صاحب کے کاندھوں پر آ پڑا۔ ان حالات کے سدھر جانے کی کوئی سبیل نہ تھی، نہ تدبیر۔ اگر راستہ تھا تو صرف ایک، کہ اپنی عزت نفس کو کچل کر شارز کی خواہش کی تکمیل کی جائے۔ اگرچہ اس قصے نے اس کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ مچائی، مگر صرف اپنی حد تک بات رہتی تو وہ کبھی نہ جھکتی۔ مگر وہ ان حالات کا سب سے بڑا قصوروار اپنے آپ کو سمجھنے میں حق بجانب بھی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر وہ انسان کا سر توڑوا سکتی ہے۔ اگر وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتی تو یہ نوبت کبھی نہ آتی، مگر پھر اپنے قصور کو تسلیم کرتے ہوئے وہ نہ صرف ابو کے ساتھ شارز کے سسرال گئی، بلکہ ان دونوں کو منا کر لے بھی آئی۔ دلہن لوٹی تو ان کے ہونٹوں پر تفاخر بھری مسکراہٹ تھی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ آئندہ ان کی منمانیوں میں رختہ نہ ڈالا جائے۔ پھر انہوں نے از خود بجٹ ترتیب دیا۔ کیبل، اخبار، ٹیلی فون کا خرچہ اضافی تھا، فریزر مہینے بھر بھرنا فضول تھا، جب سہولت مرزا روز مرہ سودا لانے کو موجود تھے۔ البتہ گیس، بجلی کے بل فی الفور ادا کر دیے گئے۔ روز مرہ کے خرچے کے لیے ایک مخصوص رقم نسیم جہاں کو تھما دی گئی۔ انہیں اختیار تھا کہ وہ بیٹی کو اس میں سے جتنا چاہیں جیب خرچ دے دیں۔ دادی جان کی دواؤں اور پرہیزی کھانے کا خرچ بھی اسی میں شامل تھا۔ نسیم جہاں نے رقم تھام کر ایک ٹھنڈی سانس لی، اور آسمان کی جانب تک کر نہ جانے رب سے کون سا شکوہ کیا۔ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ بی اے کے ایڈمیشن کے بعد کالج میں اس کا پہلا دن تھا، جب وہ خوش شکل سی لڑکی فری پیریڈ میں اس کے پاس آ بیٹھی، جو بہانے سے اس سے باتیں کر کے اس سے دوستی گانٹ چکی تھی۔ بس یوں ہی عادت سی ہے۔ خوشی کا ہر رنگ اڑ چکا تھا، ہر رشتہ اپنا بھرم کھو چکا تھا۔ پہلے ندیم اور پھر شارز، شاید سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر سہولت مرزا کا خیال آتے ہی اس نے سر جھٹک دیا۔ ارے تم پھر کہیں کھو گئی؟ تم بار بار کہاں کھو جاتی ہو؟ تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے غائب دماغی سے دریافت کیا تھا۔ یہی کہ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو، اور جو بولتی ہو وہ بھی ناپ تول کر، جیسے زیادہ بول کر کچھ گنوانے کا خدشہ ہو۔ سارے خدشے مر گئے، اب گنوانے کو بچا ہی کیا تھا؟ جانتی ہو، سرمت تمہارے بارے میں دریافت کر رہا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے جو چپ چپ رہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ایسی ہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، خاموش رہنے والی، ریزرو طبیعت، جبکہ مجھ جیسی باتوں کی مشین سے وہ بیزار ہے۔ سرمت کون؟ وہی جو تمہیں پک کرنے آتے ہیں روز، تمہارے بھائی نہیں، کزن۔ اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے اس کی، کالج کی ساری لڑکیاں مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کر چکی ہیں۔ کئی ایک تو فون نمبر تک حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ جب سے اس نے مجھے پک کرنا شروع کیا ہے، کالج میں ویلیو بن گئی ہے میری۔ ہر کوئی مجھ سے دوستی کی خواہاں ہے، لیکن صرف تمہارے بارے میں اس نے مجھ سے پوچھا ہے۔
وہ کہتا ہے تم جیسی لڑکیاں چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں، اور وہ مضبوط کردار کی لڑکیوں کا دل سے احترام کرتا ہے۔ ارے میں اتنی دیر سے کائیں کائیں کیے جا رہی ہوں اور تم ٹکٹکی باندھے مجھے گھور رہی ہو، کچھ بولو نا۔ تم خاموش ہو تو میں بولوں نا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، چلو میں خاموش ہو جاتی ہوں، اب بولو۔ کیا بولوں؟ ہائے، میری اتنی لمبی تقریر میں ایک بھی جواب طلب نکتہ نہ تھا تمہارے لیے؟ میرے نزدیک یہ سب فضولیات ہیں، اس نے آرام سے کہا۔ اپنی ذات کا اعتماد ہی کھو چکی تھی وہ۔ رحمت بوا جب بھی کوئی رشتہ لاتی، اس کی عزت نفس کچل کر رہ جاتی۔ کتنا وقت طلب مرحلہ ہوا کرتا تھا، مویشیوں کی مانند جانچ پرکھ کر ٹھوک بجا کر لڑکی کے انتخاب کا مرحلہ، مگر لڑکی کے لیے لڑکے والوں کا تو غالباً وتیرہ ہی یہی ہوتا ہے۔ اس کے اندر بار بار ٹوٹ پھوٹ مچتی جب جانے والے لوٹ کر نہ آتے، کوئی اعتراض اسے مسترد کر دینے کا ہمراہ ہوتا۔ وہ کبھی خوش رنگ خواب نہ سجا پاتی، ندیم کو بھلا دینے کے عہد پر کاربن جو نہ رہ سکی تھی، اور یہ اپنے بس کی بات بھی کہاں ہوتی ہے۔ ان تمام مرحلوں سے اسے اکتاہٹ سی محسوس ہوا کرتی، مگر امی کی خاطر لبوں کا غزل نہ توڑ پائی۔ وہ جلد از جلد اس کی شادی کی خواہاں تھیں۔ ہائے یہ فضولیات ہیں طوبہ ڈیئر، چاہے جانا کتنا دلکش احساس ہوتا ہے، تم کیا جانو، وہ روانی میں کہہ گئی، مگر اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ درست ہی کہتی ہے وہ، چاہے جانے کا ہر احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ جانے دو ان باتوں کو، اگلا پیریڈ کون سا ہے؟ اگلا پیریڈ فری ہے، نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں، ابھی تو اسی طرح شیڈیول چلے گا۔ خیر چلتی ہوں، سرمد بھی آتا ہی ہوگا، تو آف ہو لینے دو، پھر نکلیں گے۔ اس طرح وقت سے قبل کالج سے باہر لڑکیوں کی موجودگی کو لوگ غلط معنی پہناتے ہیں۔ بلا کی احتیاط پسند ہو گئی تھی وہ، خصوصاً بولنے کے معاملے میں۔ ہائے اللہ، تمہاری اس قسم کی باتیں جب میں سرمد کو بتاتی ہوں تو وہ کہتا ہے، پلیز شارکا، اب یہ سرمد نامہ بند بھی کر دو، بڑی ہی ناشکری ہو تم۔ چھٹی کے وقت اس نے سرمد کو غور سے دیکھا۔ اس کے بیان کے عین مطابق زبردست پرسنالٹی تھی۔ سیاہ گلاسز آنکھوں پر چڑھائے وہ بے نیازی سے فرنٹ ڈور کا دروازہ زوا کیے اطمینان سے کھڑا تھا۔ سروقت تھا اور بلا کا وجی۔ اس کا ایمان پل بھر کو ڈولا۔ شارکا کی سابقہ باتیں یاد آئیں تو اس نے سوچا، کیا حرج ہے اگر جو ندیم کی نظروں میں سرخروئی کا موقع اور رحمت بوا کے اونگے مونگے رشتوں سے بھی نجات مل جائے۔ اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا جو شارکا کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا، اور کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی اس کی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ نسیم جہاں رحمت بوا کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ آئیے بوا جی، خیریت، کافی عرصے بعد آمد ہو سکی۔ بس دلہن، تم جانو ہماری مصروفیات، اور پھر تم اتنا اصرار کیا کرتی ہو، خالی ہاتھ آتے اچھا نہیں لگتا۔ بوا جی، ماں باپ کس کے صدا رہتے ہیں، ہم بھی کب تک رہیں گے اپنے بچوں کے سر پر؟ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، اس لیے اپنی زندگی میں اس فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتی ہوں۔ ارے دلہن، مرے تمہارے دشمن ہزاروں برس کی عمر پاؤ، مگر دلہن، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہر گھر میں ہے۔ میرے پاس اتنے لڑکوں کی شادی کے طلبگار نہیں جتنے بیٹیوں کے والدین، مگر نخرے ہی اتنے بڑھ گئے ہیں لڑکے والوں کے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اتنی نکتہ چینیاں کہ خدا کی پناہ۔ نسیم جہاں کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کبھی انہیں بھی ایسے ہی اختیارات حاصل تھے، اور چاند جیسی دلہن کے اصل گن انہیں خون کے آنسو رلاتے تھے، مگر تقدیر سے وہ انہی کے دستے نگر تھیں۔ شاید اسی کا خمیازہ بھگت رہی تھیں، جانے انجانے ہی میں کتنے دلوں کو توڑنے کا سبب بن گئی تھیں۔ بیٹیوں کے والدین پل بھر میں کس طرح آس و امید کی محفل سجا لیتے ہیں، انکار و اقرار کی سولی پر لٹکے منتظر رہا کرتے ہیں، اور انکار کے بعد ان کی امیدیں کس طرح چکنا چور ہوا کرتی ہیں۔ اس کا تجربہ انہیں اب ہوا تھا، اور لڑکیوں کے نوخیز ارمان جو امید پاتے ہی خواب سجا لیتے ہیں، جانے کتنے خواب چکنا چور ہوئے ہوں گے۔ بعض اوقات تو ایسی دل خراش باتیں انہیں سننے کو ملتی، وہ کلیجہ تھام کر رہ جاتی۔ بس بوا جی، طوبہ بھی آپ ہی کی بچی ہے، اس کے لیے مناسب سا کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ وہ اچھے سے رشتے سے اب مناسب پر آ گئی تھیں۔
لو دلہن، یہ کیا بات کہی تم نے؟ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ میری نظر میں ہے تو ایک رشتہ، مگر کیا بوا جی؟ انہوں نے پوچھا۔ لڑکا تو ٹھیک ہے، مگر تنخواہ بہت کم ہے اور فیملی بھی بڑی ہے۔ اگر تم کہو تو بس خاندان اچھا، لڑکا شریف النفس ہو، اور کیا چاہیے؟ لڑکیوں میں صبر کی عادت ہونی چاہیے، تنگی ترشی میں بھی گزارا کر لیا کرتی ہیں۔ آپ کوشش کریں۔ میں نے سوچا شاید تم پسند نہ کرو۔ لڑکا اپنی کم تنخواہ میں سارے گھر کا بار اٹھاتا ہے، گھر بھی کرائے کا ہے، مگر اب وہ طوبہ کی بڑھتی عمر کا خیال کر کے اپنے معیار سے بہت نیچے آتی جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بوا جی، آپ بسم اللہ کیجئے، مقدر میں جتنا درج ہو وہ مل کر رہتا ہے۔ وہ نیم رضامند ہو گئیں۔ طوبہ کو دیکھ کر جانے والے پھر پلٹ کر نہ آتے، سمجھوتا تو اب انہیں کرنا ہی تھا۔ پھر لے آتی ہوں اس اتوار کو انہیں۔ ٹھیک ہے بوا جی۔ طوبہ پاندان لے کر آؤ بوا جی کے لیے۔ سن ہی کھڑی طوبہ بمشکل حرکت میں آئی۔ کیا وہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ امی کم تنخواہ بڑی فیملی والے سے بھی اسے بیانے پر رضامند ہے؟ ایک وقت تھا وہ کھل کر خرچ کیا کرتی، ہر نیا فیشن اپنانے میں تاخیر نہ کیا کرتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کاسمیٹک کی اشیاء سے اٹا پڑا ہوتا، پاکٹ منی علیحدہ، مگر اب محدود پاکٹ منی میں ترس ترس کر گزارا کرنا پڑتا، وہ بھی مہینے بھر سے قبل ہی خرچ ہو جاتی۔ امی کی پریشانیوں کا خیال کر کے مزید مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ نئے کپڑے بنائے عرصہ گزر گیا۔ ممکن ہے رب نے تنگستی کا عادی بنانے کے لیے ہی یہ وقت دکھایا ہو۔ اس نے سوچ کر صبر کا دامن تھام لیا۔ سنیے مس طوبہ، رکیے۔ وہ آف کے بعد سفید دوپٹے سے سر ڈھانپے کرولا کا نظر انداز کرتی گزر گئی تو شارکا کے کزن نے آواز لگائی۔ شارکا آج کالج نہیں آئی، اس نے رک کر کہا، مگر دل کی دھڑکنیں تیز تیز ہوتی چلی گئیں۔ مجھے معلوم ہے، مگر مجھے صرف آپ سے بات کرنی ہے۔ کس سلسلے میں؟ اس نے بظاہر تیکھی چتونوں سے کہا۔ سلسلہ بھی معلوم ہو جائے گا، مگر فی الوقت آپ سے کچھ وقت چاہیے۔ سوری، پلیز مس طوبہ، یقین رکھیے کہ میں کوئی سڑک چھاپ آوارہ لڑکا نہیں، اپنے چند پرخلوص جذبات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھک گئی۔ اس کے لہجہ میں التجا تھی۔ سنیے مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہو، مگر سن رکھیے کہ مجھے اس طرح راہ چلتے بات کرنا ہرگز پسند نہیں، اور یہ کہ اگر آپ حقیقتاً ہی پرخلوص ہیں تو شارکا میرا گھر جانتی ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو بھیجیں۔ اس ایک جملے نے اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر ڈالی، سانسیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ پھر وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی آگے چل دی۔ امی نے اسے لوازمات کے ہمراہ چائے ٹرالی میں سجا کر فی الفور لے آنے کا حکم دیا تھا، اور بامشکل رتابہ کو مہمانوں کے درمیان آ کر بیٹھنے پر رضامند کیا تھا، ورنہ وہ گھر سے اور اس کے معاملات سے لا تعلق ہی رہا کرتی تھی۔ امی بھی مجبوراً اسے گھسیٹ لائی تھیں کہ بہرحال خاص نوعیت کے مہمان تھے، کوئی غلط رائے بھی قائم کر سکتے تھے۔ دیکھیے بہن، جہاں مقدر جڑا ہوتا ہے بندہ 100 بہانوں سے پہنچ جاتا ہے، مگر یہ معاملات تو اوپر ہی کہیں طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب کا جوڑا اتارا ہے، سفید بالوں والی معمر سی خاتون کہہ رہی تھیں۔ بالکل بجا ارشاد فرمایا آپ نے، امی نے احتراماً کہا۔ ہمارا اویس ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، سعادت مند تو بلا کا ہے، مجال ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر دم بھی مارے۔ امی سرد آ بھر کر رہ گئیں۔ کبھی شارز بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ خداوند کریم نے اولاد کی خاصی کثیر تعداد سے نوازا، کرم ہے اس پروردگار کا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ خاصی جان جوخم سے پروان چڑھایا اپنی اولاد کو۔ خداوند کریم نے اولاد کی خاصی کثیر تعداد سے نوازا، کرم ہے اس پروردگار کا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ خاصی جان جوخم سے پروان چڑھایا اپنی اولاد کو۔ خیر سے 3 بیٹے بیاہ چکی ہوں، مگر شادی کے بعد بیٹے بیٹے ہی نہیں رہتے، کچھ ہی عرصے میں بہوؤں کو علیحدہ کر ہستی بنانے کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ بیٹوں کے کان بھر بھر کر فساد کروانے اور بالآخر میاں کا کان پکڑ کر اپنی راہ پر لے کر چل دیتی ہیں۔ امی سے زیادہ ان کے غم کو اور کون سمجھ سکتا تھا، مگر میں کہتی ہوں بہن،
شریف گھرانوں کی لڑکیوں کے یہ چلن نہیں ہوا کرتے، اعلیٰ خاندان کی اعلیٰ روایت ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو قرینہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے، بزرگوں کا ادب اور تہذیب وراثت میں ملا کرتی ہے۔ میں نے خوب سوچ لیا، اچھے خاندان کی پرکھ کر لڑکی لاؤں گی۔ امی کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ لوگ معقول نظر آتے تھے، خوش لباس، خوش اتوار، تہذیب یافتہ۔ سب سے بڑھ کر چاند جیسی صورت کی طلب نہ تھی، ورنہ توے کو شرماتے بیٹے کے لیے بھی حسین و جمیل پریوں کے طلبگار آیا کرتے تھے۔ بجا فرماتی ہیں آپ بہن، بیٹیاں نیک سیرت تعلیم یافتہ ہوں تو ایک نسل سدھر جاتی ہے۔ انہوں نے گھڑی کی جانب نظر کی، اب تک رودابہ نہ آ سکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گھنٹہ بھر صرف کرنا تو لازمی تھا اسے کمرے سے نکلنے کے لیے۔ اپنے حسن کے قصیدے سن سن کر بلا کی تعریف پسند ہو چلی تھی وہ۔ ہر کسی کے سامنے آنے سے قبل اپنے حسن کو دو آشنا کرنا لازمی سمجھا کرتی۔ طوبہ بھی چائے لے کر ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ وہ بہانے سے اٹھیں اور کچن میں آ گئیں۔